بآواز بلند صلوات۔ سر کٹ گیا جسم سے تلاوت نہیں رکی، سر کٹ گیا جسم سے تلاوت نہیں رکی، قرآن کا حسین سے رشتہ عجیب ہے، اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نڈھال کر دے، حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نڈھال کر دے، اور حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے، اور حسین وہ ہے جو اپنے بندوں کو خود کے گھر سنبھال کر دے، حسین وہ ہے جو اپنے بندوں کو خود کے گھر سنبھال کر دے، حسین وہ ہے جو ہر قدم پہ کمال لازوال کر دے، اور حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے، حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے، حسین نوکے شنا میں اکثر خدا کے لہجے میں بولتا ہے، حسین نوکے شنا میں اکثر خدا کے لہجے میں بولتا ہے۔ جناب قاضی سخاوت علی جزدانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر بابا دے برا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ صلوات پڑھیے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی، والفاطمہ فوق راسی، والحسن یمینی والحسین یساری،
وَهَؤُلَاءِ حِصَارِي وَحِصَارُ أَهْلِي وَمَالِي وَبَلَدِي وَجَرَانِي وَجَدَارِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ مقصد تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اس آیت کے ضمن میں تفاصیل اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو علم ہے، میرا ریکارڈ ہے انٹرنیٹ پہ بھی کہ میں آج تک کبھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا. ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. ایسا مولوی نہیں ہو جو ایک بار سیال کورس سے کروں اور پھر ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں. نہیں، میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب کو میں نے سنانا ہے. تو صرف اس بات پہ ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. سمجھا رہی ہے؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے. اور میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے. یہ اسلام آباد والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے. تو پوری دنیا میں مائی کا لال غلط ثابت کرے اس مولوی کو منہ آگے انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. اچھا چلو اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا، بینک بیلنس بھی دے دوں گا، خود بھی مولوی کا ہو جاؤں گا. لیکن میری متعصب سے بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کیا ہے نا اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اگر بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نام صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. اچھا ایک میری بات سنو، تھوڑے آگے آ جاؤ. سب بندے بیٹھے اچھے لگیں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑے آگے اکٹھے ہو جانا. صلوات پڑھو ہم آواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھو ہم آواز بلند. بھائی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا میرا یہ دل چاہ رہا ہے میں تمہیں نبیوں کا کلمہ نہ بتا دوں. چلو مولویوں کو چھوڑ کر تمہیں نبیوں کا کلمہ بتا دو کہ نبی کون سا کلمہ پڑھتے تھے. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لو پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ترجمہ نواز صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا مولانا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی،
شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمہ کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہیں اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جیس عدالت میں دکھ چاہے بلاؤ، میری صلاح ہے ماؤ۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سونے تو مولوی نہیں، مولویوں کا اللہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے۔ انہیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی، میری سمجھ ان کو ہے کہ جو علم کے تھرکی ہے، علم کو سننا چاہتے ہیں۔ آواز کے تھرکیوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیا کہا، نہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ میری طرف دیکھنا، اللہ فرما رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ ترجمے کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، سیالکوٹ کی زبان میں تو جو بندہ گزر گئے نا اسے کہتے ہیں بندہ کہیں ہو گیا، یعنی بندہ ہی مر گیا۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، یعنی دنیا پہ آ کے پھر واپس چلے گئے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں، جب کہ پوچھنے کا کلیہ قاعدہ اصول طریقہ یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو۔ اچھا، تو میں اس آیت کو نہیں نہ سمجھ سکے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، تو یہ کتابیں جو پڑھے پتا ان کو پتا ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ وہ واحد آیت ہے کہ جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا۔ آج جن کا دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، آج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھا پھر وہ قرآن کی ہے کہ کافی کو بھی نہ سمجھ سکے۔ کہاں آئے؟ تیرے میرے مولا حیدر کرار کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا۔ مولا فرماتے کس آیت نے؟ کہتے ہیں یا علی 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا، نہ سارے رسول مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا۔ یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، جب کہا نا اس آیت نے پریشان کیا ہے، اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو کما حق کا ہوں جیسے یہ نازل ہوا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے۔ اچھا یاری پھر آپ بتائیں اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں؟ یا علی بتاؤ نبی پاک نے پوچھا یا نہ پوچھا؟ پوچھا تو کیا پوچھا؟ اگر پوچھا تو نبیوں نے کیا جواب دیا؟ آپ میری طرف دیکھو یا بڑی محنت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا، میں سال بعد آیا ہوں، مجھے پتا تھا ہو سکتا ہے میری گفتگو کا اثر ہو اور بندوں کو کوئی سمجھ آئی ہو، لیکن یہ بندے ہی ایسے ہیں، یہ مجلس میں آنے کے قابل نہیں، مولا نے ان کو مجلس سے ویسے ہی دور کر دیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو مولا نے رد دیا ہے، یہ صرف لنگر کھانے کے لیے یہاں آتے ہیں، تو شاہ صاحب کو لنگر کھوانے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا کہ نامہ مال چیک کر لینا۔ میری طرف دیکھنا ہے، نامہ مال خود چیک کر لینا۔ اور جن کو تم مجلس میں بتاتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں، مولا کا ذکر سننا پسند ہی نہیں کرتے، یہ درختوں کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کو ثواب کس بات کا ہوگا؟ اس لیے بتایا گیا تم کو، ہم نے سیالکوٹ میں سے بھائی گاڑ کیا، کوئی سنگت اگر مجلس میں نہیں بیٹھے گی تو مجلس میں آئے گی نہیں، اپنے گھر میں رہے گی۔ یہ کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ تم نے ڈاؤنگری کیا ہوا ہے، لنگر کھایا اور فرار صحابہ کی طرح بھاگ گئے، یہ تمہارا رسول ہے؟ لنگر کھاتے ہو، کھا کے چلے جاتے ہو، نہ تمہیں مجلس کا پتہ ہے، نہ مجلس کی عزت کا پتہ ہے، نہ احترام کا پتہ ہے، نہ ذکر کا پتہ ہے، جا کے بیٹھے ہوئے درختوں کے نیچے جا کے چرس پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اور مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے اندر بیٹھ رہے ہیں، تو کس لیے تم یہاں آئے تھے؟ آپ کو شرم کرنی چاہیے، مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ سمجھوات پورا بوادے بلند، میں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور معاف کر دینا، علی ایسے لوگوں کا کوئی امام نہیں ہے، میں ذمہ داری سے جملہ کروں، نہ کسی بدماش کا مجھے خوف ہے،
نہ کسی مولوی کے علم کا مجھے خوف ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ آیت پھر بتاؤ، ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے ساتھ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے، اللہ نے اس آیت کو نازل کے جگہ پہ کیا تھا، اس وقت تک تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جب تو اس سے پہلے گزر گئے۔ اچھا یاد ہمیں نہیں پتا، آپ بتا اس آیت کو اللہ نے کہاں نازل کیا؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا، نہ اس آیت کو اللہ نے مدینے میں نازل کیا، پھر جگہ پہ کے ساتھ کہاں نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں، پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے شہر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مولا فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول شب معراج بیت المعمور کے اندر پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، حضرت اسماعیل وہاں موجود، جناب موسیٰ وہاں موجود، تمام نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ جب ادھر میرے محمد نے بیت المعمور کے اندر اپنے قدم رکھے، سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں میرے بھائیوں کا بہت بڑا عالم ہے جس کا نام علامہ الہی بھائی لاہور کا رہنے والا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے معراج النبی، معراج النبی۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے نا، مجلس یہاں ختم ہو جائے اگر میرا یہ جملہ سمجھے، اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر یہ جملہ 10 سال تک تیرے ذہنوں میں نہ گھوما تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں۔ سمجھا بھائی؟ سمجھنا آپ نے۔ لکھتا ہے جب شب معراج بیت المعمور کے اندر اللہ کے نبی پہنچے نا تو موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، اور جملہ سمجھنا، موسیٰ کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ لکھتا ہے خیال کا آنا تھا، اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ موسیٰ کے دل میں خیال کیا آیا کہ آج محمد کے ہوتے ہوئے امام میں بنوں گا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ آواز کل کہ جبریل اگر میرا کلیم نہ ہوتا، صاحب کتاب نبی ہے، موسیٰ خود بھی نبی ہے، اول العزم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے، تو خیال کیا آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا۔ علامہ لکھتے ہیں اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا، تو پھر نکلو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور رات سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر ہے۔ پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا، میرے محمد کے آگے کھڑا ہو، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے کہ جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا، میرے محمد کے آگے کھڑا ہو، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو برداشت کر لے گا؟ نہیں نہ کرے گا۔ مولوی ویسے ہی مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی، نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی۔ اچھا
تو نبی کے آگے اس بندے کو کھڑا کرتا ہے، اب بچانا تو نے ہے، میں نے نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ میری طرف دیکھو، تمہیں مولویوں کو سننے کا پتہ ہی نہیں ہے، میری طرف دیکھو، آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ 26 پارہ ہے سورہ الحجرات۔ تم ٹینڈا مینڈا سننے والے بندے ہو تو مجھے یہ بلا لیتا ہے ہر سال یہ، کبھی کہاں میں پڑھا ہوں گے محرم تو پھر جا کے دیکھنا، میری طرف دیکھنا کہ جس کو نبی کے آگے تم کھڑے کرتے ہو نا، اب تم نے اس کو بچانا ہے۔ میں صرف آیت قرآن سے پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا۔ وہ آیت کی سمجھائی گئی؟ اللہ ہمارے اے مومنو اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا، محمد کے آگے مت کھڑے ہونا۔ انہوں کی تکلیف ہے، بار بار پریشان کرنا ہے، انہوں کھا کے باہر کا دیا بیٹھ کے وجہ سے طلبات پڑھو بابادی پڑھو۔ بھائی سمجھا رہی میری بات ہے؟ اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا، اگر کچھ اور ہو تو پھر ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے کہا، اللہ کے برداشت میں نہ آیا، کہا جبریل جلدی کرو جا کے بیت المعمور کے اندر پہنچو۔ میرے کلیم کے ذہن میں خیال آ گیا، وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے، لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا، جلدی چلو۔ جا لکھا جبریل آئے، کہا اللہ اب کیا حکم ہے؟ کہا جلدی سے میرے نبی کو تمام نبیوں میں کھڑے کر دو۔ جبریل نے اللہ کے نبی کو تمام نبیوں میں کھڑا کر دیا۔ کہا اللہ اب کیا حکم ہے؟ آواز کھل کے جلدی کر جبریل اپنے ہاتھ میں محمد کا بازو پکڑ دے، صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر ان تمام بلند نبیوں میں بلند کر کے دکھا۔ دیکھا جبریل نے اللہ کے نبی کا بازو پکڑا، تمام نبیوں میں بازو کو بلند کر کے دکھایا۔ علامہ راہی بخش لکھتا ہے کہ جب نبی کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا نبیوں میں، تو پھر کسی موسیٰ کی ہمت نہ ہوئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا اس کے ہوتے مسلح پہ آگے امام بن کے دکھائے۔ میں کہتا ہوں راہی بخش لاہور والے، کاش تجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا اس کے ہوتے میں موسیٰ امام نہیں بن سکتا، تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے۔ جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے اس سے ہوتے کیسا کوئی عرب کا رسول خیرہ امام بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ لکھا جب جبریل نے جناب محمد کا بازو پکڑا، بلند کر کے دکھایا، اللہ کے نبی مسلح پہ آئے، وہ میری طرف دیکھا، اللہ کے نبیوں نے نماز پڑھائی، نبیوں کو نماز پڑھائی، جب نبی سارے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا، میرے مولا علی نبی صحابہ کو کہتا ہے اس وقت اللہ نے پھر اس آیت کو نازل کیا، وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی۔ میں بتانے لگا ہوں نبیوں کا کلمہ کون سا ہے، نبی کون سا کلمہ پڑھتے تھے، ہم سمجھ آ رہی نا؟ اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، یا ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے، کتنی جہاتوں کا اقرار کروایا تھا۔ لو جس کا مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل ہاتھ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لو، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لو، اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لو۔ دیکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم صفحانی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے یونانیہ المودت، قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے ارجح المدارک، ملا بیت الاحمد سری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری ان 4 کتابوں میں حوالہ نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ تو پھر سنو، لکھا جب نبی نے پوچھا اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی یکسبا ہو کے بولے اے اللہ کے رسول ہمیں نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، 2 نہیں 3 اقرار لیے تھے۔ بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار تھے؟ تمام نبی
गवाहों के बोले, ए अल्लाह के नबी, हमसे सबसे पहले अल्लाह ने हमको नबूवत देने से पहले सबसे पहले अल्लाह ने हमसे अपनी तौहीद का इकरार दिया। आवाज़ खालिक गई, ऐ नबियो सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद तुम्हारी रसालत का इकरार दिया। आवाज़ खालिक गई, ऐ नबियो सारे पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब ने पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद या रसूलुल्लाह अल्लाह ने हमसे तुम्हारे भाई अली की विलायत का इकरार दिया। आवाज़ खालिक गई, ऐ नबियो सारे पढ़ो अली वलीउल्लाह, हम सब ने पढ़ा अली वलीउल्लाह। और शिया सुनी दोस्तों, शिया सुनी दोस्तों, नबी तो हमें ये दर्श दे रहे हैं, नबी तो हमें ये समझा रहे हैं कि जब तक नबियों ने अली की विलायत का इकरार नहीं किया, जब तक नबियों ने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा और नबियों को नबूवत नहीं मिली, तुझे अली वलीउल्लाह के बगैर जन्नत कैसे मिलेगी? अली की वलायत का इकरार नहीं, जब तक नबियों ने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा, अल्लाह ने किसी नबी को नबूवत नहीं दी। तेरा दिमाग खराब है कि जो अल्लाह अली वलीउल्लाह के बगैर नबी नहीं बनाता, अरे वो अल्लाह अली वलीउल्लाह के बगैर मौलवी बना लेगा। अब आइएगा नहीं ना पड़ेगा। अच्छा मैं समझ आ नहीं सका और आसान कर देता हूँ। अच्छा आदम को क्या कहते हैं? सफ़ीउल्लाह, जनाब नूह नजीबुल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, जनाब मूसा कलीमुल्लाह, जनाब ईसा रूहुल्लाह। चल हम बारी बारी तमाम नबियों के पास चलते हैं। पहले अपने अब्बे के पास चलते हैं, पहले अपने डैडी के पास चलते हैं। जाके पूछा या आदम सफ़ीउल्लाह, या सफ़ीउल्लाह तुम बताओ तुम सफ़ीउल्लाह कैसे बने? फिर जनाब नूह से पूछते हैं या नजीबुल्लाह तुम बताओ तुम नजीबुल्लाह कैसे बने? फिर हज़रत इब्राहीम से पूछते हैं या खलीलुल्लाह तुम बताओ तुम खलीलुल्लाह कैसे बने? फिर हज़रत इस्माईल से पूछते हैं या ज़बीहुल्लाह तुम बताओ तुम ज़बीहुल्लाह कैसे बने? फिर हज़रत ईसा से पूछते हैं या रूहुल्लाह तुम बताओ तुम रूहुल्लाह कैसे बने? चलो इनको छोड़ता हूँ। फिर अपने रसूल से पूछते हैं या रसूलल्लाह आप बताएं तुम्हारी रसालत किसकी वजह से बची? आपको समझ आ रही है? और समझ आ रही है भाई? जब हमने बारी बारी तमाम नबियों से पूछा ना, हाँ तमाम नबियों ने के एक ही जवाब दिया। आदम की आवाज़ या आदम सफ़ीउल्लाह न बनता अगर अली वलीउल्लाह न पढ़ता, नूह नजीबुल्लाह न बनता अगर अली वलीउल्लाह न पढ़ता, इस्माईल ज़बीहुल्लाह न बनता अगर अली वलीउल्लाह न पढ़ता, मूसा कलीमुल्लाह न बनता अगर अली वलीउल्लाह न पढ़ता। अरे हमसे क्या पूछते हो? अपने खुदा से पूछ लो। तुम्हारा खुदा कुरान में कह रहा है कि मोहम्मद की रसालत न बचती अगर रसूल गदीर पर अली की वलायत का ऐलान न करता। रखा मौलवी के सर पे कुरान, पारा नंबर 6 है, सूरह अल-माइदा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रसालतहु। ऐ मेरे हबीब पहुंचा दे जो अल्लाह की तरफ से आज तुझ पे नाज़िल हुआ है। व इन लम तफ़अल अगर तूने ऐसा ना किया, आज का हुक्म ना बचाया, फमा बल्लगता रसालतहु, तो फिर ऐ हबीब तूने रसालत का कोई काम किया ही नहीं। रखना मौलवी के सर पे कुरान, ये वाहद आएगा पूरे कुरान में जिसमें अल्लाह ने अपने रसूल को चैलेंज किया है। अगर आज का हुक्म ना फरमाया बचाया, मेरा तूने कुछ किया ही नहीं। फिर मेरा नहीं बल्कि 1 लाख कम बेश नबियों की मेहनत जाया, किसी ने मेरा कुछ किया ही नहीं। रखना किताबों की तफसीरों में लिखा है, तफसीरों की किताबों में लिखा है कि ये वाहद आयत है कि जब रसूल आखिरी हज के खुतबे के बाद मक्के और मदीने के दरमियान पहुँचे ना, सेंटर में एक मकाम है जिसको कुम्मे गदीर कहते हैं, जिसका तमारी ज़ुबान में तर्जुमा बनता है पानी की छपड़ी। पानी की छपड़ी। जब नबी वहाँ पहुँचे अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल कर दिया, ऐ मेरे हबीब को चाह दे जो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ है। अब जाकर कहते हैं नबी के पास मिंबर नहीं था। नबी ने जनाब बिलाल को कहा बिलाल तुम हैया अला खैरुल अमल की आवाज़ लगाओ।
میرا خیال ہے تم نے جملے ہی پہلی مرتبہ سنا ہے. نبی نے جناب بلال سے کہا حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ. اس کا معنی ہے آؤ اچھے عمل کی طرف. ہوں جڑی تسا شیعہ دی آتی کی مولانا نہ بھی دسنی جڑی میری برادری کر دی وہ کر دی تو انہوں کام نہیں کرنا ہے نا. افسوس ہے انہوں نے نا جڑے مانتے بھی نہیں پھر زیادتی کرتے. لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں پر چیک کر لینا. یہ بلاوا ہے, صدہ ہے, بلاوا ہے. حی علی خیر العمل, آؤ اچھے عمل کی طرف, یہ بلاوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بلاوا ہے. تم نے زیادتی کیا کی ہے؟ جس کی دل چاہے تو دیگر مسائل کھول کے چیک کر لینا. تم نے زیادتی کیا کی ہے؟ یہ جو صدہ ہے نا بلاوا, حی علی خیر العمل, اس کو تو تم جزء اذان کہتے ہو, اور جو عمل ہے اسے اذان سے بات. میں نے بڑی جملہ سمجھایا ہے کہ نہیں سمجھے تو میرا یہ جو صدہ ہے نا حی علی خیر العمل, اس کو تو تم جزء اذان کہتے ہو, اور جس عمل کے لیے نبی نے بلایا تھا اسے اذان سے باہر نکال دے. کو سمجھائی نہیں اس جملے کی؟ لیکن آواز کا لگنا تھا جہاں جہاں کو تعلق ہو گیا, آگے والے آگے, پیچھے والے پیچھے, دائیں والے دائیں, بائیں والے بائیں. وہ جا کر پڑھتے نبی پاک کے پاس ممبر نہیں تھے, انہوں نے اونٹوں کے پلان اتارے. سنتے ہو کہ میں ان کو کیا کہوں, یہ قرآن نہیں پڑھتے. اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی یہ جملہ نبی کو ممبر کا محتاج نہ بنا. اور قرآن پاک کو پڑھو. نبی نے پلان اتارے تھے لیکن اس وجہ سے نہیں اتارے تھے کہ نبی کو ممبر کا محتاج تھا. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو انہیں نہ پارا ہے, سورہ نمل ہے, جا کے چیک کر لینا. اگر آصف بن برقیہ سلیمان کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے 300 میل سے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو کیا میرے رسولوں کے نبی ہے وہ کوئی ممبر بھی نہیں منگوا سکتا؟ منگوا سکتا تھا. تو نبی پاک نے پلان اتارے تھے لیکن اس لیے نہیں اتارے تھے کہ ممبر کا محتاج کر. نہیں, میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں, اس مقام پر پتہ کتنے صحابی تھے؟ 1,24,000. میرا پھر چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو, چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو, پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ نبی پاک نے ہر صحابی کا پلان نہیں اتارا. نبی پاک نے ہر بندے کا پلان نہیں اتارا. اگر نبی ہر بندے کا پلان اتار تو 1,24,000 پلان تھے تو ممبر کہاں جانا تھا؟ وہ سمجھ آ رہی نا؟ نبی نے ہر بندے کا پلان نہیں اتارا کیونکہ اللہ نے چیلنج کیا تھا رسول کو, اے میرے حبیب آج کا حکم پہنچا. اگر تم نے نہ پہنچایا تو پھر تم نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. تو نبی کو پتا تھا جس بندی نے اعلان کو سننا نہیں تھا یا سننا نہیں چاہتا تھا, نبی نے اس بندے کا پلان اتارا تھا. کہ پلانوں کے انتظار میں کھڑے رہے, اعلان کو سن کے جائے. اور نبی کو ان کی حیثیت کا بھی پتا تھا. حیثیت سمجھ دو, نبی پاک کو ان کی حیثیت کا بھی پتا تھا. یہ نماز ہے نا, اتفاق ادھر رہ گیا تو رہ گیا, کوئی بات نہیں, میں آگے سے نیا لے لوں گا. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, تو میں کیسے تمہیں سمجھاؤں, سمجھ نہیں میرے جملے کا. یہ نماز تو میرا ہے نا, اگر اتفاقی جہاں رہ گیا تو رہ جائے, آگے سے میں نیا لے لوں گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ نیا پلان بھی نہیں خرید سکتے. ممبر بن گیا. صحابہ تھوڑا آپ نے سوچ رہے پتہ نہیں اتنی گرمی میں نبی نے ہمیں یکم کھڑا کر دیا, لیکن ابھی تھوڑی چیزیں گزری تھی. وما ینطق عن الہوی, زبان حرکت پہ آئی. رسول فرماتے ہیں این آئین علی ابن ابی طالب, حیدر کرار کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. رسول فرماتے ہیں یا علی میرے پاس ممبر پہ آؤ. اور سمجھ آ رہی ہے, میرے پاس ممبر پہ آؤ. اب نبی بھی ممبر پر, علی بھی, پھر بولو ذرا, علی بھی,
پھر میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، نبی نے اپنی موجودگی میں اپنی منبر پر سوائے علی کے کسی اور بندے کو کھڑا نہیں کیا، کسی اور بندے کو کھڑا نہیں کیا۔ اب 3 گھنٹے کا خطبہ تھا صاحب، 3 گھنٹے کا خطبہ جو تیرے مولا کی علی کی شان میں نبی نے دیا تھا، تو نہ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں تو نہ میرے پاس 3 گھنٹے ہیں۔ اب میرے کان میں کہہ رہے تھے 40 منٹ پڑھنا، نہ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں نہ میرے پاس 3 گھنٹے ہیں، لیکن نبی نے 3 گھنٹے کا خطبہ کیا تھا جناب علی کی شان میں، 3 گھنٹے کا۔ اب نبی نے خطاب کرنا شروع کیا، میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں اپنا دعویٰ ثابت کر رہا ہوں، میری طرف دیکھ رہا ہے۔ نبی نے خطاب کرنا شروع کیا، یا ایھا الناس، آئے لوگوں، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تو یار میری طرف دیکھو، یہ نتیجہ دے رہا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ تمام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ نبی نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا، سنو، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، کیا تم سب مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، ہم تجھ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ جب کہا مولا مان، اس وقت جناب علی کا بازو نبی نے پھر بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند، نبی جناب رسول کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اتنا بلند کر کے فرماتے ہیں، سنو، پھر من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا۔ اچھا تمہارے نام جو پیدا تھا کہتے ہیں کہ کنتو کے 3 معنی ہیں، کتنے؟ کنتو 3 معنی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں بنتا کہ جس کا میں مولا تھا وہ سوچا علی مولا، نہیں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں گا، کیسے میں آپ کو اس کا علی مولا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھا جب نبی نے یہ اعلان کیا نا تو تیری 10 کتابوں میں لکھا ہے، اب ناظر کا شوق پر لکھ لے، تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 387 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن ببالی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب عشرہ مبشرہ، وحب الدین مدبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے الصواعق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے الجہل المدارک، ملا بیعت اللہ مرزری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب الدری، مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جناب المحدث قاضی سلیمان گندوزی، مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ تیری 10 کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس وقت علی مولا، اللہ کو علی کی ولایت کا یہ اعلان، علی الولی اللہ والا یہ اعلان آج کا اتنا پسند آیا۔ آواز خالق ہے جبریل فرمایا جی رب جلیل، تاکہ میرے محمد سے کہہ دو آج کی ولایت کا یہ اعلان، علی الولی اللہ والا یہ اعلان مجھے اتنا پسند آیا ہے۔ حبیب جا کے کہہ دو، جبریل کہہ دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، میں نے آج کے دن تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے دن سے پہلے نماز تھی، دین نامکمل، روزہ تھا، دین نامکمل، حج تھا، دین نامکمل، زکوٰۃ تھی، دین نامکمل۔ آج ہوا کیا ہے؟ تیرے میرے مولا علی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ تو جیسا علی الولی اللہ کے بغیر عقل کے کالج کے بغوڑے بلا تمہارا خدا کر ہے کہ جیسا علی الولی اللہ کے بغیر میرا سارا دین نامکمل ہے، اس علی الولی اللہ کے بغیر تیرا کلمہ اذان اور نماز کیسے علی ولی اللہ کے بغیر خدا کہہ رہا ہے میرا سارا دین ہی نامکمل ہے۔ تو ابھی بھی سوچ رہا ہے علی کا نماز میں نام لیں یا نہ لیں؟
پڑھی کہ نہ پڑھی کیسا شیعہ ہے؟ تو سے تو غار بھی اچھے تھے، وہ مانتے تو نہیں تھے نا، انکار تو سامنے کرتے تھے، تم انکار بھی کرتا ہے مانتا بھی ہے۔ معاف کر دینا، جو بندہ علی کی ولایت کا منکر ہے، نہ وہ کل شیعہ تھا، نہ وہ آج شیعہ ہے، نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے۔ یہی تو اشعار شیعت ہے، یہی تو شیعت کی پہچان ہے۔ اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا بندہ یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا کن سے ڈرتے ہیں؟ مولویوں سے؟ میں نے آپ کو یا پھر کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کے بھی پوری میڈیا کے سامنے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ اس پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں میں کسی اور نہ ذاکر کا ذمہ دار ہوں، نہ کسی مولوی کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں، پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں۔ لے کے آؤ جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا۔ یہ ہیرے پھیریاں ضرور کریں گے یا بڑی حال گورنمنٹ کو کہا کہ پابندی لگا دیں گے، یہ ہے کام، یہ بوزدلوں کا کام ہوتا ہے پابندی لگانا، ان سمجھے بوزدلوں کا کام ہوتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ جب تک نبیوں نے علی المرتضیٰ نہیں پڑھا، اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے دین ہی مکمل نہیں کیا جب تک علی کی برات کا اعلان نہیں کروایا۔ انکاری صحابت کرے گیا زعفران، انکاری صحابت کرے گیا۔ آج کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا، ٹریکٹر پہ علی کا نام، مولوی کہتا ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے، ٹریکٹر ہی، کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، اب مسجد پہ علی تو مسجد ہی شیعوں کی۔ اصل میں نا تم کو مولوی کو سمجھا رہا ہے، تم وہ بات مولوی کی سمجھ رہے، مولوی تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں۔ اور 2 منٹ اس جملے کو سوچو میں نے کیا کہا، اور 2 منٹ سوچو میں نے کیا کہا ہے۔ مولوی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، شیعوں کا اگر کچھ ہے تو علی کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ وہ میرے ساتھ بولنا ہے، کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔ دیکھا نہیں، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا۔ تو معاف کر دینا اگر کعبے میں علی، سمجھ آ رہی ہے؟ کعبے میں علی تو پھر کعبہ۔ اچھا میرا دل چاہتا ہے تمہیں ایک منزل اور اوپر لے جاؤ، لے جاؤ ہے مور جانے کا، تو میری طرف دیکھنا، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی مکان شیعوں کا، کعبے میں علی کعبہ شیعوں کا۔ تو پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا۔ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو اسے جنت مانے گا نہیں، ایسے لکھے گا، کہے گا یہ تو جنت ہے ہی نہیں، یہاں تو علی کا نام لکھا، یہ تو شیعوں کا گھر ہے، یہاں تو شیعوں کی مسجد ہے، یہ تو جنت ہی نہیں، یہاں علی کا نام لکھا ہے، ہماری تو جنت ہی لاہور کے آگے ہے، لاہور کے رکھ اس مولوی کے سر پہ قرآن۔ تو شیعوں کو کافر کہنے والے قرآن کے باقی ملاؤ، مسلمان جی، شیعوں کو تو تم کافر کہتے ہو نا، مسلمان جی ذرا میری آنکھوں میں آ کے ڈال کے مجھے بتا تو صحیح نا کہ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ بتانا، جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ تو 2 کتابیں تمہاری گواہ ہیں، ایک ہے فرائض السمتین، علامہ حموینی کی لکھی کتاب، دوسری ہے مقتل خارزمی۔ یہ دونوں اہل سنت کی لکھی کتابیں ہیں۔ یہ ایک کتاب تو بڑی مشکل سے مجھے ملی تھی، جب میں تحقیق کر رہا تھا تو اس وقت یہ کتاب ملتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے میں فرائض السمتین کو پڑھنے کے لیے تلا گنج شہر میں گیا، وہاں ایک لائبریری ملی، وہاں مجھے یہ کتاب ملی، عربی میں سی ساری اور اس کی 5-7 جلدیں ہیں۔ میں نے 1 گھنٹے میں وہاں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھا اور پھر واپس سے آل پٹایا۔ ہوں سمجھا دی میری بات؟ ان دونوں کتابوں
کتابوں میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل مار. دونوں کتابوں میں لکھا. جب رسول معراج سے واپس آئے صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا, اللہ کے نبی کی تدین کے لیے کھڑے ہوئے. اور تم گھبرا گئے ہو؟ نبی پاک کے صحابہ کرام بڑے اچھے تھے. نبی کے جتنے صحابی تھے سارے ہی اچھے تھے. میں صرف دیکھنا پہ اسٹیج سے کی گل پہ ایک ہی گل پہ کرتا تو میں کہا اگلا جملہ نہیں کیا رہتا. سمجھا؟ نبی پاک کے جتنے صحابی تھے نا یہ سارے ہی اچھے تھے. صحابی ان میں ادھر دیکھنا, صحابی سارے ہی اچھے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں شیعو تمہارے ذہن میں کوئی غلط فہمیاں تو نکال دینا. پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کے جتنے صحابی تھے سارے ہی اچھے تھے. جتنے صحابی تھے سارے ہی اچھے تھے. صحابی سارے ہی اچھے تھے. منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا. صحابی سارے ہی اچھے تھے, منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا. نبی پاک براہ سے واپس آئے, تدین کے لیے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ میری طرف دیکھنا, جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے ہیں؟ جہنم کے 7 ہیں. جہنم کے کتنے دروازے؟ 7. اور جنت کے 8. اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ جہنم میں جائے. اللہ نے ایک دروازہ اسی لیے رکھا کہ ہو سکتا کہ بندہ علی کی دشمنی چھوڑ کر جنت میں چلا جائے. سمجھ اس لیے جنت کا ایک دروازہ ہی اللہ نے زیادہ رکھا ہے. سمجھ آئی بھائی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا بڑا دروازہ اس پہ کیا لکھا ہے؟ نبی پھر مسکرا کے فرماتے ہیں میرے ساتھیوں سنو, جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے, ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. نور سے باہر کتنی سطریں؟ 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی پاک نے فرمایا سنو, سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین, سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون, بول حضر علیون, پھر بول علیون, پھر بول علیون. ان کو سمجھ آئیے یہ علی بھی رہی ہے بات ہو رہی ہے علی بن اللہ. میں نے آگے پیچھے نہیں جانا, میری طرف دیکھنا. اچھا مجھے ایک مولوی لافران کہتا ہے کہ تمہاری علی کی تو نماز کی ادا ہوئی تھی. اے مولوی ٹھگی مارتا, ڈنڈی مارتا شیخ چاکی کا, لیکن مولوی کی ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری صحابت نہ ہو. جہاں میں ہوں گا پھر ڈنڈی ٹوٹ جائے گی. ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں میں نہ ہوں تو میں تو ڈنڈی توڑ دوں گا. جو ڈنڈی کلاکی مولوی کی تمہیں سمجھانے لگا ہوں. میں نے کہا کب ہوئی تھی میرے علی کی نماز قضا؟ کہتا اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضا ہو گئی. تمہارے بھی سر تو نہ گئی, تمہیں پتا ڈاکٹر سننے والے بندے ہو, بات نہ گئی ہے. مولوی چلاکی کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضا ہو گئی. اور میں کہتا ہوں او ٹھگا, قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. تمہارا اور قضا ہوتی تو دونوں کی ہوتی. ایک سویا ایک جاگ رہا ہے, سونے والے کی قضا نہیں, جاگنے والے کی قضا ہے. یہ کیسا ادب ہے؟ نبی سویا ہے, علی جاگ رہا ہے. آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ نبی کی قضا نہیں علی کی. انہیں سمجھ آ گئی نا دشمنی علی سے ہے. دشمنی جب نماز کا وقت ہی ایک تھا, ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے, سونے والے کی قضا نہیں. انہیں سمجھ آ گئی نا. ٹھیک ہے بیٹھو, کوئی گل نہیں. 2 گھنٹے آپ اور پڑھ دیا. شرابی نے جہاں آنا ہی نہیں تھا, اسے پتا تھا کہ میں ادھر آ رہا ہوں. آج نے باتوں کا تمہیں نہیں نہ پتا ہوتا تو پھر تھا نا. ایک نے آم میں 2 تلواریں نہیں رہتی, وہ آتی نہیں ہے. میری طرف دیکھنا ہے. وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دشمنی علی سے. اچھا ایک اور ڈنڈی مولوی مارتا, کہتا جب رسول کہا پہ میں نے بتوں کو توڑنے کے لیے
وہاں نبی کا ہاتھ نہ پہنچا کر. میں نے کہا ہو سکتا وہ بت کوئی چودھری ہو، کیونکہ چودھریوں کے ہاتھ اپنے لمبے ہوتے ہیں، کوئی وہاں تک آپ بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. کہتا نبی کا ہاتھ بت تک نہ. میں سکتا ہو سکتا وہ بت کوئی لمبے قد والا ہو. لمبے قد بھی تو بتوں کے تھے نا، کوئی چلتے پھرتے بت تھے، کوئی لکڑی کے بت تھے. ہوں سمجھا، کوئی چلتے پھرتے بت تھے، کوئی کھڑے بت تھے. لیکن وہ تیرا نبی ہے جس کا ہاتھ بت تک نہیں پہنچتا. آج ہمارے شیعوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں جن کی صداقت کی گواہی تمہاری مسجد سے آتی ہے. میرا نبی زمین پہ کھڑا ہوا، میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. چاند کے 2 ایمان سے بتا، جو نبی زمین پہ کھڑے اور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اس محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کرتے. وہ کر سکتی ہے نا. نبی توڑ سکتا تھا بت کو. پتہ توڑا کیوں نہیں تھا؟ نبی کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں کو تنگ کرنا، علی کے شیعوں سے پوچھنا علی بن ولی اللہ کہاں ہے. اس لیے نبی نے خود بت نہیں توڑا، کہا یا علی میرے کانوں میں سوار ہو کے بت کو توڑ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات. میں تو سمجھائیے میرے کانوں پہ سوار ہو کے بت کو. اور یہاں پھر مولوی ندی مارتا ہے، وہ بھی ندی پکڑے لگا. جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مناسب نہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائے اور بت کو توڑ دیں. کہتا جب علی نے نبی سے کہا نا آپ مجھ پہ سوار ہو جائے، پھر مولوی مسجد میں کھڑے ہو کے جمعے کے اندر سے جلی بھی ڈالتا ہے اور بڑے جھوم کے کہتا ہے. جب علی نے کہا نا نبی سے آپ مجھ پہ سوار ہو جائے، تو نبی نے کہا اے علی، اے علی، اے علی، تو نبوت کا وطن نہیں اٹھا سکتا. عقل کے کالج کے بغورے ملاؤ، علی تو ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر. اگر علی اللہ کا شیر ہو کے بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ شب ہجرت قصبہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئے؟ کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ. تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کے کاندھوں پر مہر نبوت تھی. اور کبھی سنی نہیں کر کے مہر نبوت تھی. میرے بول میں تو میں کہا مہر نبوت تھی. میرے بول کیا تھی مہرے؟ میں نے کہا مہر تو اپنی کتاب طبقات ابن سعد کھول کے پڑھ لینا کہ نبی کے کاندھوں پر مہر نبوت. وہ مہر نبوت کیا تھی؟ میں نے کہا مولوی کیا جانے من جنانے من مولانا میرے فضل مولانا ذرا یہ تو بتاؤ وہ مہر نبوت کیا تھی؟ کہتا تجھے نہیں پتا؟ نبی کے ایک کاندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. میں کہا میرا سر پاڑنے واسطے رات نہیں کھلونا. میں نے علی کو نبی پہ سوار نہیں کروایا، نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا. ذرا سوچ کے جواب دینا. میرے مولا حیدر نے جب نبی کے ایک کاندھے پہ اپنا قدم رکھا تھا، پتا علی کا قدم کہاں تھا؟ کیسے سمجھا؟ علی کا قدم کہاں تھا؟ علی کا دوسرا قدم بھی مجسم محمد رسول اللہ پہ تھا. ہم سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں تو سمجھ آ گئی نا. نبی بت کو توڑ سکتے ہیں. توڑا اس لیے نہیں کہ ہاتھ نہیں توڑا، ہاتھ کون سکتا ہے؟ توڑ سکتے تھے. میں توڑا کیوں نہیں؟ نبی کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے مولویوں نے علی کے شیعوں کو تنگ کرنا ہے اور پوچھنا ہے علی بن ولی اللہ کس جگہ پہ لکھا ہے. تو رسول نے 1400 سال پہلے کیا بیٹا تھی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا. کل علی کے شیعوں سے نہ پوچھنا، آج میری طرف دیکھ لو. ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور ادھر ہے علی. بول تو صحیح نا علی. پھر بولو علی، پھر بولو علی. تو سمجھائی پہ نبی نے ہر طریقے سے سمجھایا. دنیا نہیں سمجھی تو نہ سمجھے. دنیا کیا کرے؟ تم خود نہیں سمجھے آج تک. تمہیں اس تضادہ میں پھنسے ہوئے مولوی میں تضادہ میں ڈال دیا. سوچے خود آپ کو لیٹ گئے علی مدینہ پڑھیے کہ نہ پڑھیے. پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جی؟
صلوات پر آوازیں بلاؤ. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بندے نے ایک فرمائش کی ہے، انہیں تو سنتا تو نر ایک مسئلہ ہے، کہتا وہ انہیں کو ضرور سنانا ہے. انہیں ہے مور سننے کا. وہ اصل میں موضوع ہے مذہب شیعہ کی صداقت. کہ مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے؟ وہ اس موضوع میں آتا ہے، لیکن اس نے کہا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اسی معراج کی رات کتاب ہے لغات الحدیث، لکھنے والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث، باب ہے چھین والا. وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی. ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے ایک علیحدہ نور کا ممبر لگایا گیا. اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے. اس سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا نا سوار بھی نوری ہے، سواری بھی نوری ہے، اور سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو دیکھا فرماتے یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے؟ جب کہا نا یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے؟ تو حفیظ الزمان اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر لکھتا ہے اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے، یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سوار میرا بھائی علی بن ابی طالب. یہ سوار میرا بھائی، اونچی بولو، یہ سوار میرا بھائی، یہ سوار میرا بھائی. حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے، یہ علی ہے، اور علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں. یہ علی کے اور جبڑا سمجھنا، یہ علی کے لکھا ہے. ابراہیم نے جب دیکھا نا علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ. وہی تو مالک کا پھر ابراہیم سے رہا نہ گیا. فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے. رکھا مولوی کے سر پہ اتنا. ابراہیم تو مولوی کون ہے؟ اور بولو نبی ہے، فقط نبی نہیں بلکہ خود امام ہے. امام تک نہیں بلکہ خلیل ہے، خلیل تک بھی نہیں بلکہ جد انبیاء ہے. پھر حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا. رکھنا مولوی کے ساتھ پہ قرآن پوچھنا، پہلے تو پوچھے گا کسی سے جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں کہنا مولوی کو مسجد سے نکالو، میری داڑھی ساڑھے ورگی ہے، اے وچوں شیعہ ہے، وچوں. میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہے، تو چبل دا پتر اتو شیعہ نہ ہے. پوچھنا ابراہیم نے کیوں دعا مانگی کہ اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا. برات بنا میں کہنے لگا میری طرف دیکھ رہا ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا ہی نہیں. جنت میں جا سکتا تراؤجی بول ہم جنت میں جا سکتا. یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے؟ نبی پاک کی میرے بھائیوں کی 114 کتابوں میں. بولو کتنی؟ 114 کتابوں میں حدیث ہے. اور مزے کی بات ہے 114 کی 14 جو کتابیں ہیں نا ان میں کوئی کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں، ساری کی ساری میری برادری کی کتابیں ہیں. جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہو. کتنی ہیں کتابیں؟ 100. پھر بولو 100. تمہاری 114 کتابوں میں حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں. فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سارے کے سارے جہنم میں ایک فرقہ جنتی. کتنے ہوں یہ سارے؟ 73. جہنمی کتنے؟ 72.
ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی. اب اس بات کی بیان نہیں، یہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر ایک جیسے ہوتے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. اب 72 جا رہے ہیں جہنم میں، ایک جا رہا ہے جنت میں. انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ 72 جہنم میں جا رہے ہیں، 72 کا سب کچھ ایک ہے. یہ کتنا بریک جملہ میں نے کہا یار، افسوس ہے نا. ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. نہیں سمجھے تو آسان کہ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی. وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں، ہوتا سب کچھ نہیں جاتا، ہوتا ہے ان کے ساتھ جہنم ہے. اب وہ جا رہا ہے جنت میں. اس کی بات بیان دلیل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی، بول ہاں امام بھی. سمجھائی بھائی؟ اب کوئی بندہ 73 میں نہیں جائے گا. ہر بندہ کہے گا وہ 73واں فرقہ میرا ہے. نہیں جنتی وہ شیعہ کہ ہم جنتی ہیں. ہمارے بھائی کہے کہ نہیں ہم جنتی ہیں. شیعہ کسی مولوی کے سامنے کہہ بیٹھے نا ہم جنتی ہیں، مولوی کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں، لیکن اب جوڑ بننے لگی ہے. تو سمجھ آتی میری بات؟ مولوی کہتا جوڑ نہیں لیکن اب جوڑ بننے لگی ہے. کتنی کتابیں ہیں؟ 100 پھر بولو 100 پھر بولو بھائی 100 پھر اونچی بولو ذرا 100. ہوں 2 بار میں برداشت کی ہیں، تیسری باری برداشت تو باہر ہونا کم. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ 2 بار برداشت کی ہیں. میں اسی بات کو پسند ہی نہیں کرتا. نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب بندے بیٹھے ہو کان کھوسی کرنی نہیں چاہیے، منع ہے نبی پاک نے فرمایا. ہر بندہ سوچتا پتہ نہیں میرے بارے بات ہو رہی ہے، میرے بارے ہو رہی ہے. ان سمجھ آ رہی میری بات؟ نبی پاک کی حدیث ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو فرما کے نبی خود جناب علی ہے، ہمیں نبی جناب علی ہے تو نبی نے خود علی کے کان میں بات کہی. تو صحابہ نے کہا آپ نے تو منع کیا ہے کہ کان میں بات نہیں کرنی، تو آپ نے علی کے کان میں کیوں بات کی؟ نبی نے فرمایا میں نے تو کی نہیں، علی سے تو اللہ نے بات کی ہے. علی سے تو اللہ نے بات کی ہے، میں نے تو کی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ کتنی کتابیں؟ 114. میں نے 10 کتابوں کے نام دیے ہیں. پہلے وہ حدیث ان 10 کتابوں میں ہے. 10 کتابوں کے میں نام دے چکا ہوں. اگر کسی نے اور دیکھنی ہو تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. انہی 10 کتابوں کے اندر لکھا ہے، راوی ہے، لکھو راویوں کے نام. ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان مقداد بن اسود، ان عمار بن یاسر، ان سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ. نحن كنا عند النبي فقال علي فقال النبي والذي نفسي بيده إن هذا وشيته لهم الفائزون يوم القيامة. يا علي ينظر وشيتك في الجنة، يا علي ينظر وشيتك راضيين مرضيين. حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فقال علی حاضر قرار آئے. میرے مولا کا آنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے. جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ کو تک میں محمد کی جان ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا، جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار. تو سمجھ آئی گئی بات؟ ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ. اسی علی ولی اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا. اجرکم من اللہ. لوگ کہہ تو دیتے ہیں نا شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. یہ بات کہنی آسان ہے، اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے. اگر تم بعد نہیں آؤ تو میں بتا دوں گا کس نے حسین کو شہید کیا. شیعوں نے میرے بتا ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی غلط ثابت کر دے تو منگا انعام بھی دوں گا، اسے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مت بھی چھوڑوں گا. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. یہ دعویٰ میں نے کیا ہے، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو. جتنے سید بیٹھے ہو نا
ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ یہ کون ملعون ہے؟ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا. اجرکم اللہ. یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے. اجرکم اللہ. یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس بن نقی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. اجرکم اللہ. یہ دوسرا قاتل ہے. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور تیر مار کر بڑے فخر سے جھوم کر میدان میں کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے. یہ تیسرا قاتل ہے. چوتھا قاتل ہے حسین بن نبیل. میں تو نام لے گیا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا. یہ خود صحابی رسول نے لکھا ہے حسین بن نبیل وہ ملعون ہے کہ جس نے میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شفیع رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی مار. پانچواں قاتل ہے یزید بن معاویہ. تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے. بس وہ زیادہ بات ہو رہی تھی علی اللہ پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری طرف لکھنا. دیکھیں جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے، کتاب ہے مقتل ابن مخنف، سنی رائٹر کی کتاب ہے، وہ اس کے اندر لکھتا ہے جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقرید. جب اس بستی کے قریب قافلہ پہنچا تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا. یہ قولی شمر سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ، ہم یہاں رات گزاریں گے. دیکھا جہاں انہوں نے خیمے لگائے وہاں سامنے عیسائیوں کا کلیسا تھا گرجا تھا. وہاں سے عیسائی راحت کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی ادھر پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک نور کی شعاع نکلتی جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے. راہب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں میں عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں، روشنی زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے، چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے. آگے آگے راہب پیچھے پیچھے ان کے ساتھی وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پہ بلند ہے، اس سر کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. یہ آگے بڑھ کے کہتا بھئی تم کون ہو؟ یہ سر چلتا ہے. جب کہا نا تم کون ہو، لیکن کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وہ کہتا سر کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ باغی کا سر ہے. اجرکم اللہ. عزادارو مسلمان نہیں عیسائی تھا. جب کہا نا باغی کا سر ہے، راہب تڑپ کے کہتا ہے کہ تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو، میری نظروں میں دنیا کا سب سے بڑا نمازی لگتا ہے. اجرکم اللہ. لہذا ایسے کرو آج رات زیارت کے لیے مجھے سر دے دو. یہ بے ایمان کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے. وہ کہتا ہے قیمت لے لو، رات کی اجرت لے لو، قیمت لے لو، لیکن زیارت کر لینے دو. ان افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائی مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا، عیسائیوں نے سر حسین کو خریدا. جب پیسے دے دیے نا یہ کوڑی کہتا ہے پکڑو اس نیزے کو، اس سے سر کو اتار کے اپنے گھر میں لے جو. بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ میری طرف دیکھنا. ابھی مقصد سے کہہ عیسائی راہب نے اپنا ہاتھ اس نیزے کی طرف بڑھایا جس نیزے میں مولا حسین کا سر تھا. ہاتھ کا بننا تھا، مولا کے نیزے کی نوک پہ لب متحرک تھے. امام فرماتا ہے عیسائی خبردار میرے سے نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تم نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. جب عیسائی نے دیکھا نا سر بولتا ہے، سر کلام کرتا ہے، تعجب سے آگے بڑھ کے سانس کے قریب کھڑے ہو کے کہتا پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح، حال انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتے ہیں لا نبی، میں نبی نہیں ہوں. کہتا حال انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتے ہیں نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں. کہتا مولا پھر میں کیسے اس بارے نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟
مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ. اور بات ہوئی تھی نا علی ولی اللہ پہ, پہلے کلمہ پڑھ پھر میرے سنیزے کو ہاتھ لگانا. جب کہا نا کلمہ پڑھ, عیسائی راہب طرف نے کیا تھا, مولا کلمے کی بات کرتے ہو تو مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. اور تم کیا سمجھے ہو یار, مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. فوج اشکیا کی طرف اشارہ کر کے راہب کہتا مولا کلمے کی بات کرتے ہو, مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا. امام فرماتے ہیں میں نے جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. امام فرماتے ہیں پڑھ کلمہ. راہب کہتا ہے پڑھاؤ کلمہ. اگر یہ کلمہ ابھی تک لکھا ہو تو میں واجب القتل. امام فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ. حضرت راہب نے کلمہ پڑھا, پڑھ کر سر کو نیزے سے اتارا. اس نے سر کو صاف کیا, سر کو کچھ روئے لگانے کے بعد اپنے گھر میں لے گیا. ابھی مغرب دکھتا ہے, رات کا وقت ہے. راہب نے سر حسین کو شیشے کی الماری میں بند کیا. بند کرنے کے بعد راہب زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. زیارت کر رہا تھا, آدھی رات کا وقت ہوا. اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. بی بی کے رونے کی آواز آئی نا, راہب کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک بی بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, جس کا سیال باپ ہے اور یا حسین کہہ کے رو رہی ہے. کہتا ہے میں ڈر گیا, میں آگے بڑھا. میں نے کہا بی بی تم کون ہو اور حسین تیرا کیا لگتا ہے جو رات کے اندھیرے میں حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے. تو بی بی یہ بات ہے, کاش راہب تو نے عیسیٰ نبی سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں, کاش تو نے مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں. ارے میں وہ بی بی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی, میرا نام فاطمہ ہے. وہ جب سے تم نے میرے حسین کا سر نیزے سے اتارا ہے اور میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا. اجرکم من اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین السلام الذین من خلفین الکاذبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اعلیٰ بحق علی علیہ السلام. یا فاطر بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یا محسن بحق امام حسن علیہ السلام. یا کریم علیہ السلام بحق امام حسین علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا, تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا. یا اللہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ بانیان مجاز کا یہ خرچ خرجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا, تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا. اس ذکر کے صدقے جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مرینہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے غیب کے خزانے سے عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا, تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا. بانیان مجالس کے رزق میں برکت عطا فرما. تمام جو مجلس میں سننے کے لیے آئے ہیں تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا, تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا. امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. یا اللہ اس ابتلا کے دور میں شیعہ نے حیدر قرار کی حفاظت فرما. اللہم انی نسألک زیادۃ فی العلم وصحۃ فی الجسم وبرکۃ فی الرزق وطولا فی الحیات وضیاء فی القبر ونورا فی القلب وتوبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت ودخولا فی الجنہ ونجاۃ من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد.